السلام علیکم۔ آج کی ریسیپی ہے بہت ہی ایزی شامی کباب کی ریسیپی۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ ایک پاؤ میں نے دال لی ہے چنے کی، اور اس کے ساتھ میں نے 3 گلاس اس میں پانی ایڈ کیا۔ ہاف چائے کا چمچ میں نے اس میں سرخ مرچ پاؤڈر ایڈ کیا۔ اس کے ساتھ میں نے ہاف چائے کا چمچ اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ 4 سے 5 میں نے اس میں پیس لہسن کے ایڈ کیے ہیں، اور اس میں نے 2 بڑے سائز کے آلو ایڈ کیے ہیں۔ آدھا کلو میں نے اس میں چکن ایڈ کیا، اور اب میں اس سب مسالے کو 15 منٹ کے لیے سٹیم لگاؤں گی۔ یہ رمضان اسپیشل ریسیپی ہے جو کہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور بہت ہی مزے سے کھائی جاتی ہے۔ رمضان کی اور بہت سی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ کبابوں کا مسالہ ہو گیا تھا کوک، تو میں نے اس کو نکال لیا تھا۔ اب میں اس کو ٹھنڈا کر لوں گی، اور اس کے بعد میں چکن کو ریشہ ریشہ کر لوں گی، اور دال اور آلو کو پیس لوں گی۔ اس کے بعد چکن کو دال میں مکس کریں گے اور باقی کے مسالے ایڈ کریں گے۔ چکن اور دال کو میں نے مکس کر لیا تھا۔ اب ہم اس میں باقی کے مسالے ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اس میں دھنیا ایڈ کیا۔ اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز، ہری مرچیں۔ ایک میں نے درمیانے سائز کی پیاز لی ہے، اور 4 سے 5 میں نے ہری مرچیں لی ہیں، اور ان کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا۔ اب ہم اس میں نمک مرچ ایڈ کریں گے۔ 1 چائے کا چمچ میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے۔ 1 چائے کا چمچ میں نے اس میں ثابت دھنیا ایڈ کیا ہے۔ آدھا چائے کا چمچ ہم نے اس میں دادر لال مرچ ایڈ کی ہے۔ آدھا چائے کا چمچ ہم نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے۔ 1 چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے، 2 چٹکی اجوائن ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو سوکھی میتھی کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں ان سب کو شیپ دوں گی اور ان کو فریز کر لوں گی، اور جب ہمیں کھانے ہوں گے ہم ان کو نکالیں گے اور انڈے میں ڈپ کر کے ان کو فرائی کر لیں گے۔ آپ لوگ بھی بنا کے رکھ لیں اور سحری اور افطاری کے ٹائم پہ انجوائے کریں۔ سحری میں یہ پراٹھے کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ریسیپی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔